إنما يخشى الله من عباده العلماء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں اگر یہ کہا جائے کہ سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی پیدا کردہ جو دولت انسان کے لیے ہے، سب سے بڑی خیر جو انسان کے لیے اللہ نے پیدا کی بنائی، وہ اس کا ایمان ہے۔ آدمی کے پاس اگر ایمان کی دولت ہے تو کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس سب کچھ ہے، اور اگر انسان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، آدمی مسلمان نہیں ہے، ایمان سے خالی ہے، تو اس کے پاس ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ خسارے میں، اس سے زیادہ نقصان میں کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ سب مسلمان جانتے ہیں کہ واقعتاً ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اب چونکہ جو چیز جتنی زیادہ عظیم ہوتی ہے، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور خاص طور سے ان چیزوں سے اس کی حفاظت بہت زیادہ کرنی چاہیے جو اس کو سیدھے نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایمان کو نقصان پہنچانے والی یوں تو بہت ساری چیزیں ہیں، مگر بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو ایمان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں اور جن کا سیدھا تعلق ایمان سے ہے۔ ان میں ایک چیز ہے بے شرمی اور بے حیائی۔ جس آدمی کے اندر بے شرمی اور بے حیائی پروان چڑھتی ہے، اس کا ایمان کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا ایمان آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے کہ آدمی بعض اوقات ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کیونکہ حیا اور شرم اور غیرت یہ خود ایمان کا ایک اعلیٰ شعبہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے۔ چنانچہ جس آدمی کے اندر جتنی زیادہ حیا ہوگی، اس کے ایمان کا یہ شعبہ اتنا زیادہ پختہ ہوگا، اتنا زیادہ کارگر ہوگا، اور حیا جتنی زیادہ کم ہوگی یا جتنی زیادہ ختم ہوگی، اس آدمی کے ایمان کا یہ شعبہ، یہ جز، یہ حصہ اتنا ہی زیادہ ناکارہ اور بیکار اور ضائع ہو جائے گا۔ آدمی کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چاہیے کہ شرم و حیا کے عنصر کو اپنے اندر پیدا کرے، شرم و حیا کے عنصر کے ساتھ ہی زندگی گزارے۔ باغیرت آدمی ہی زندگی صحیح گزارتا ہے، اور اسی کو زندگی صحیح گزارنے کا حق بھی ہے۔ جو آدمی بے غیرت اور بے شرم ہوتا ہے، وہ دوسروں کے بھی سر کا درد ہوتا ہے، اور اس کی خود کی زندگی بھی پریشانیوں میں، دشواریوں میں اور تکلیفوں میں گزرتی ہے۔ وہ آدمی ہمیشہ مصائب میں الجھا رہتا ہے، اور جو شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے، اس سے کسی کو نہ تکلیف پہنچتی ہے نہ ایذا پہنچتی ہے۔ وہ آدمی ہر ایک کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے، ہر ایک کے لیے نفع کا باعث بنتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ اور جو بے شرم ہوتا ہے، ہر آدمی کی عزت کو اس سے خطرہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ شرم و حیا کو بہت زیادہ پیدا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء کلہ خیر، کہ شرم و حیا تو جتنی بھی ہو، جتنی بھی زیادہ آدمی شرم و حیا اپنے اندر پیدا کر لے، وہ ساری کی ساری خیر ہی ہے، اس میں بھلائی ہی ہے، اس میں فائدہ ہی ہے۔ آپ آج کا دور دیکھیے کہ آج دنیا کے اندر سے شرم و حیا کا عنصر بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر جگہ ناچ گانے کا ماحول ہے، بے شرمی اور بے حیائی اور بے پردگی کا ماحول بن رہا ہے اور بنتا چلا جا رہا ہے، اور مسلمان اس کام میں پیش ہیں، مسلمان اس چیز میں آگے ہیں۔ بہت ساری وہ چیزیں جو غیروں کے یہاں دیکھنے کے لیے نہیں ملیں گی، وہ مسلمانوں کے یہاں مل جائیں گی۔ خواہ وہ کسی بھی بے شرمی کا، بے حیائی کا معاملہ ہو، مسلمانوں کے یہاں پورے طریقے پر پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ غور و فکر کا مقام ہے کہ آج ہم ایسی دلدلوں میں پھنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ جن سے نکلنا انتہائی مشکل ہے۔ آپ یاد رکھیے، جو آدمی بے شرم ہو جاتا ہے، جس آدمی کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، اس آدمی کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں رہتا، یہاں تک کہ ایمان کا سودا کر لینا بھی اس کے لیے ناممکن نہیں رہتا۔ وہ آدمی
کبھی وقت آنے پر ایمان کو بھی بیچ سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تیرے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے، تیرے اندر سے شرم و حیا نکل جائے، اس وقت میں تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کوئی ایک کام بھی یوں نہیں کہا جا سکتا کہ بے شرم آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی انسان کتنا بھی بڑا بے شرم ہو وہ ایمان کو نہیں بیچ سکتا۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا یہ؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل عام بات بیان کی ہے کہ وہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر حالات اس طرح کے بن جائیں اور اس کے ایمان کا سودا کیا جائے، جیسا کہ دن پر دن ایسے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں، تو بے شرم آدمی ایمان کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، اس کے لیے یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ بات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل سچ بات ہے اور 100% سچ ہے۔ بے شرمی انسان کے اندر سے ہر طرح کے حس کو، ہر طرح کے احساس کو ختم کر دیتی ہے، ہر طرح کی عقل کو اس کی فاسد کر دیتی ہے، اور انسان اچھائی برائی کا صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا کہ مجھ کو کیا کام کرنا چاہیے، کیا کام نہ کرنا چاہیے۔ بے شرمی ایک ایسی چیز ہے، اور آدمی جب اس دلدل میں پھنستا ہے تو پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے بچے کس قدر بے شرمی اور بے حیائیوں کے کام انجام دے رہے ہیں، جبکہ اسلام کی تعلیم اس قدر نمایاں ہے بے شرمی کے سلسلے میں کہ اسلام اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ مسلمان کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی غیر پر نظر ڈالے اور اس کو دیکھے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام نے اس چیز میں ایسی تربیت کی ہے، اور دین و ایمان باقی ہی جب رہتا ہے جب آدمی باغیرت ہوتا ہے، با شرم ہوتا ہے۔ جو انسان جتنی خوبیوں کا مالک ہوگا، جس آدمی میں جتنی زیادہ اچھائیاں ہوں گی، اس کے اندر شرم و حیا اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام خوبیوں کے جامع ہیں۔ ہر خوبی، ہر اچھائی اس تمام کائنات میں سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا اغیر ولد آدم، کہ میں انسانوں میں سب سے زیادہ شرم حیا والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سب سے زیادہ باغیرت ہوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چیز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انداز پر بیان فرمائے وہ کس قدر قیمتی ہے، کس قدر اہم ہے، کتنی ضروری ہے۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ وہ چیز آج ہمارے درمیان سے کن کن طریقوں سے ختم ہو رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر افسوس یہ کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہمارے بچے بے شرمیوں اور بے حیائیوں کے کام میں زیادہ سے زیادہ ملوث ہوتے جا رہے ہیں، اور ماں باپ ان کو نہ روکتے ہیں، نہ سمجھاتے ہیں، نہ ان پر سختی کرتے ہیں، نہ ان پر تنبیہ کرتے ہیں۔ یہ کتنی غیرت کا مقام ہے، یہ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ ہمیں ایسی صورتحال میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اللہ کی پناہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان بے شرمی کے کاموں کا آج نمونہ بنتا جا رہا ہے۔ دوسروں کو بے شرمی کی ترغیب دی جا رہی ہے مسلمانوں کے بچوں کے ذریعے، مسلمانوں کے کاموں کے ذریعے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا تو مسلمان نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی یہ تربیت نہیں کی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کے نمونے تو اس دنیا جہان میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ ایسی تربیت کی ان کے نمونے نہیں مل پائیں گے، ان کی مثالیں نہیں مل پائیں گی۔ آپ اس کو ایک واقعے سے سمجھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جس وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اس وقت میں ایک عورت، جوان العمر عورت یعنی جوان عورت، یمن سے سفر کر کے مدینہ منورہ آتی ہے۔ یمن سے سفر کر کے مدینہ منورہ آتی ہے، اور اکیلی آتی ہے، اس کے ساتھ میں کوئی نہیں ہوتا، کوئی اس کا محافظ نہیں، کوئی اس کا معاون نہیں، اور چلی آتی ہے۔ یہ مہینوں کا سفر ہے، اس عورت نے اکیلے طے کیا۔ مدینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس چیز کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس عورت کو بلایا اور اس سے برسر عام پوچھا کہ آپ نے یہ سفر اکیلے کیوں کیا؟ اس عورت نے جو کچھ عذر پیش کیا۔ اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم کو اپنی عزت کی فکر نہیں ہے؟ کیا تم کو اپنی ناموس کی حفاظت کا احساس نہیں ہے؟ کیا تم کو اپنی عزت پر کوئی خطرہ نہیں لگتا؟ تم نے اکیلے سفر کیا، اگر کوئی عذر ہے بھی تو سفر نہ کرنا چاہیے تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں یمن سے سفر کر کے مدینے تک آئی ہوں اور مجھ کو راستے میں سارا ماحول ایسا ملا ہے جیسے سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، یعنی نہ کسی نے ان کو دیکھا، نہ کسی نے ان پر نظر ڈالی اور نہ کسی نے بد نظری کی، نہ کسی طرح کا کوئی برا معاملہ کسی نے کیا، نہ سوچا اور نہ اس کا کوئی معاملہ پیش آیا۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کا مطلب یعنی جیسے بھائی بہن ہوتے ہیں اور بھائی کبھی بہن پر بری نظر نہیں ڈالتا، بھائی کبھی بہن کو بری اور گندی نظر سے نہیں دیکھتا۔ صحابہ کرام کا دور ایسا دور تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کو اس حالت پر چھوڑ کر کے گئے تھے، اور آج مسلمان کس حالت پر ہے؟ جس بے شرمی اور بے حیائی کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، آپ اس بے شرمی اور بے حیائی کے کام کی مثال مسلمانوں کے پاس دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے معاشرے میں وہ چیز مل جائے گی، مسلمانوں کے معاشرے میں ساری بے شرمیاں بے حیائیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کے تقاضوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں ہمارے دین کو، ایمان کو، اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہیں، دین کو، ایمان کو کھا رہی ہیں، ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں کی جو عزتیں آج جا رہی ہیں، مسلمان ساری دنیا میں ذلیل ہوتا جا رہا ہے، مسلمان کا کوئی وقار نہیں رہا، مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، مسلمان کا کوئی مقام نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ ورنہ جس وقت میں مسلمان صحیح مسلمان تھے، ساری دنیا ان کے قدموں میں تھی، اور آج دنیا مسلمانوں کے سروں پر سوار ہے اور مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ ان کی مسجدیں محفوظ ہیں، نہ ان کے مدرسے محفوظ ہیں، ان کی کوئی چیز مامون اور محفوظ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمان صحیح معنی میں مسلمان نہیں رہا، مسلمان کے کام اسلامی کام نہیں رہے ہیں، مسلمان نے غیر اسلامی کام اپنانے شروع کر دیے ہیں، اور ان میں سر فہرست یعنی سب سے بڑھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ملتی ہے وہ بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ بے شرمی بالکل عام ہوتی جا رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر تو غور کیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتی تھی تو مجھ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر اتنی شرم و حیا محسوس ہوتی تھی، اتنی شرم و حیا ان کو دیکھنے میں لگتی تھی کہ ان کے اندر اتنی شرم ہے، اتنی شرم ہے، اتنی شرم مدینے کی جو کنواری لڑکیاں تھیں ان کے اندر بھی نہیں تھی۔ اس وقت کی کنواری لڑکیاں، اس دور کی کنواری لڑکیاں، اور جو صحابہ کرام کی نسلیں ہیں، جو صحابہ کرام کی اولاد ہیں، جو صحابہ کرام کا خون ہیں، ان کے اندر بھی اتنی زیادہ شرم و حیا نہیں تھی جتنی شرم و حیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر تھی۔ اور وہ ہمارے دلوں کے راز ہیں، وہ ہمارے دلوں کے خزانے ہیں، وہ ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا کردار تو ایسا تھا، اور ہمارا کردار کیسا ہے، ہم کہاں ہیں اور کہاں چلے جا رہے ہیں اور کس طریقے پر ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا۔ اگر ہمارے اعمال کا ان کے اعمال سے کوئی تناسب نہیں ہوتا، اگر ہمارے اعمال ان کے اعمال کے نقش قدم پر نہیں ہیں، ان کے طریقے پر نہیں ہیں، تو پھر ہم ان کے کیسے امتی ہیں؟ ہم نے ان کے دین کو کیا سہارا دیا؟ ہم نے ان کے دین کو کہاں باقی رکھا اور کہاں اس کی حفاظت کی؟ کیا ہمارا ان سے تعلق رہا؟ کیا ہمارا ان سے واسطہ رہا؟ کیا ہمارا ان سے جوڑ رہا؟ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر کامل و مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم خاص طور سے شرم و حیا کے ہمیں کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، بے شرمی اور بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔